نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين عزیز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دی تقریب سعید بمقام آستانہ عالیہ امام آباد شریف حضور سیدی و سندی مرشدی و مولائی و ملجائی حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ دے یوم وصال شریف دی یاد دے اندر منعقد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مالک جل وعلا اسلاف دی روحانیت طیبات و مستفید فرماوے۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، چنانکہ آج 29 سفر اور صبح 30 سفر المظفر ہے، یکم ربیع الاول شریف استقبال ربیع النور دے طور دے ہوتے اہل سنت اس نو مناندے نے۔ اس حوالے نال بھی آیت کریمہ جس دا انتخاب کیتا ہے جناب نو سنان واسطے وہ ہے قرآن پاک دا فرمان، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اساں جیڑے بھی رسول معظم بھیجے نے وہ اس واسطے بھیجے نے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے، انہاں دی اتباع کیتی جائے، جو احکام رب سونے دی طرفوں لے کے آئے نے اوامر اور نواہی انہاں دی پابندی کیتی جاوے۔ رسول معظم آمن دے بنیادی مقصد نو قرآن پاک نے انہاں لفظاں نال بیان فرمایا۔ تو ہر اللہ دا ولی کامل جڑا ہوندا ہے وہ نبی علیہ السلام دا وارث بن کے آندا ہے۔
تے جدو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوندے نے کہ انہاں دی اتباع کر کے تے دارین دی فلاح اور کامیابی حاصل کیتی جاوے، تو رسول پاک دے جڑے وارث بن کے آن گے وہ بھی اسی واسطے ہی آندے نے قوم دے کول، اور انہاں دا بھی مقصد یہی ہوندا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نو وراثت ایسے دتی ہوندی ہے کہ او رسول اللہ دی اطاعت اور اتباع قوم دے کول کرا۔ لہذا اولیاء دے آمن دا مقصد پورا کرن والا جڑا ہے حقیقت دے وچ او اولیاء دے نال تعلق رکھن والا ہے جڑا اولیاء دا ذکر دے کردا ہے، اولیاء دیاں تعریفاں دے کردا ہے، اور یہ اولیاء کرام دیاں مدحتاں دے بیان کردا ہے، لیکن اولیاء کرام دے آمن دا مقصد پورا نہیں کردا تے او سمجھ لو کہ اولیاء دے فیض تو مستفیض نہیں ہون لگا۔ اولیاء کرام دا فیض کیے سادے جے لفظاں وچ علم اور عمل، علم اور عمل میں کامیابی حاصل کرنا، یہی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی مقصد رہا ہے، اور یہی اولیاء اعظام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ آج کل افسوس اس گل دے اتے ہوندا ہے کہ اولیاء دے ذکر خیر دی محافل دے منعقد کیتیاں جاندیاں نے، لیکن اولیاء کرام دی تعلیمات نو پسے پشت سٹ دیتا گیا ہے۔ علم و عمل دے اندر ساڑی کوئی کارکردگی سامنے نہیں۔ بزرگان دین کے عرس بھی منائے جاتے ہیں، عرسوں کی تقریبات بھی کثرت سے کی جاتی ہے، محافل بھی کثرت سے کی جاتی ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کثرت سے آراس بھی ہوتے ہیں، کثرت سے محافل بھی منعقد ہوتی ہیں، اولیاء کی مزارات پر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، اولیاء کی مزارات کو غسل بھی دیتے ہیں، اولیاء کی مزارات پر اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم، لیکن جو علم و عمل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے ولی نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ پھر بد اعمالی، بد اعتقادی قوم میں بھی پھیلتی ہے، اولادوں اور نسلوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ چند دن قبل حضور سیدی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی ربہ القوی کا عرس مبارک گزرا ہے۔ یقین جانیے یہ وہ گھرانہ ہے جو علم کا گھرانہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لے کر اب تک علم و عمل کا تسلسل کہیں ٹوٹنے نہیں پایا۔ یہی وجہ ہے ان کی تعلیمات سے آج بھی ایک زمانہ مستفید ہو رہا ہے، اور وہ فیض جو ہے چار دانگ عالم میں موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، اولیاء سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علم و عمل پر جتنا ہو سکے اپنی زندگی صرف کریں۔ اسی کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ سے تبرکاً میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں، فرامین مقدسہ اپنی معروضات کے ساتھ، کیونکہ حضور سیدی پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اولاد امجاد میں سے ہیں۔ حضور سیدی غوث الاغیاث، غوث اعظم حضور محی الدین جیلانی
پیر پیراں شاہ دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پیر 11ویں والے، ہم نے 11ویں تو یاد رکھی لیکن ان کی تعلیمات کو بھول گئے۔ تو سلسلہ قادریہ کے شہنشاہ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی یہی فرما گئے کہ درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھایا اور میں کتبیت کے مقام کو پہنچا۔ اور سیدنا پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی تعلیمات یہی علم و عمل کی ہے۔ اور ہمارے مرشد لجپال حضور سیدی خواجہ محمد شفیع چشتی مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیان فرماتے تھے کہ میرے مرشد کریم سیدی امام الواصلین حضور سید محمد امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وصیت نامے میں لکھ گئے ہیں کہ میری اولاد میں سے جو علم دین نہ پڑھے وہ میری جائیداد سے آک ہے۔ یعنی آپ نے علم دین پر اتنا زور دیا۔ تو حدیث پاک ہے، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دمشق میں موجود تھے۔ ایک آدمی آیا آپ کی بارگاہ میں، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اے ابو درداء، میں نبی پاک سرکار کے مدینے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مدینۃ الرسول سے بندہ سفر کر رہا ہے کس طرف؟ دمشق کی طرف۔ کس لیے؟ کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک حدیث رسول ہے آپ کے پاس، وہ میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مدینۃ الرسول سے سفر کیا دمشق کی طرف، معلوم ہوا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حدیث رسول ہے، میں وہ جا کر حاصل کروں۔ میں کسی اور حاجت کے لیے، کہا میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، صرف حدیث رسول تم سے سیکھنے کے لیے آیا۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو آدمی راستہ طے کرے علم طلب کرنے کے لیے، اللہ تبارک و جل شانہ اس کو جنت کے راستوں میں سے جو عظیم راستہ ہے، رب کریم اس کو خود وہ راستہ طے کروائے۔ ساتھ میں فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فضیلت بیان فرمائی طالب علم کی کہ ملائکہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اور اس کی دل جوئی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہو جاتی ہے جو اس طالب علم جو علم کی صحیح طلب رکھ کر کہیں سفر کر کے گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کی طلب رکھتا ہے، تو اس طالب علم کی تعظیم اور اعزاز کے لیے فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مزید فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب استغفار کرتے ہیں طالب علم کے لیے۔
حتیٰ کہ مچھلیاں مراد اس سے ہے آبی مخلوق، یعنی یہ نہ سمجھ لینا کہ زمین و آسمان یہ صرف خشکی میں جو مخلوق ہے، بلکہ بحر و بر، جنگل بیابان، آسمان، زمین اور دریا، سمندر کی ساری مخلوق طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ عالم کو اللہ کے نزدیک یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جس طرح باقی کواکب سیارہ پر 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی، سورج کے ساتھ تشبیہ نہ دی، اس لیے کہ سورج دن کے وقت ہوتا ہے اور جو چاند ہوتا ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے۔ رات کے وقت اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، گھٹا ٹوپ، تو اس وقت جو کوکب سب سے زیادہ نورانیت اور روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے وارث حقیقی معنی میں جو علماء ہیں وہ ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء اپنا وارث درہم و دینار کے ساتھ نہیں بناتے، انبیاء اپنا وارث درہم و دینار کے ساتھ نہیں بناتے، بلکہ فرمایا انبیاء اپنا وارث جو بناتے ہیں وہ علم کے ذریعے بناتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم لے لیا سمجھ لے کہ اس نے بہت عظیم حصہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے حاصل کر۔ اور ایک روایت ابو داؤد کی، اس کے اندر یہ فرمایا، باقی الفاظ ہیں، فرمایا وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ انتہائی قابل غور یہ جملے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اس کو پھر آگے نہیں کر سکے گا۔ ان الفاظ کو ان الفاظ کے ساتھ ملا کر غور کرو جس میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھائی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کے ذریعے سے جو میرے ساتھ تعلق اور نسبت رکھیں گے میں انہی کو اپنا وارث اور جانشین کہتا ہوں، اور میرے فیوز و برکات اور میری رحمتوں کے تقسیم کنندہ وہی علم والے ہوں گے جن کے پاس میری وراثت ہے، محض نسب والے نہیں۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے ہمارے اندر کہ ہم عمل کو پیٹھ دے کر تو سمجھتے ہیں کہ نسب کے ساتھ ہی ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اب کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ فرمایا عمل کیا ہے؟ عمل علم کی فرع ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو علم اور عمل دونوں کو فرع کہہ دیتے ہیں، اور یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ علم فرع ہے اور عمل اصل ہے، یعنی مقصود جو ہے وہ عمل ہے۔ علم اس لیے ضروری ہے کہ عمل کی درستگی علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو عمل کیا ہے؟ اصل ہے۔ علم کیا ہے؟ اس کی فرع۔ تو جب اصل کا ذکر فرما دیا تو فرع کا ذکر بھی ساتھ ہو گیا، یعنی علم و عمل
یہاں یہ بھی بات ایک واضح ہو گئی کہ محض علم کافی نہیں ہے جو بغیر عمل کے ہو، نہ نسب کافی ہے نہ علم کافی ہے، بلکہ ایسا علم ضروری ہے جس کا نتیجہ عمل ہو۔ تو علم و عمل مل کر فرمایا جس کو آگے کریں گے وہی آگے ہوگا، اسی کو میرے ساتھ نسبت ملے گی۔ سیدنا پیر مہر علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے علم شریعت پڑھا، پھر علم شریعت پڑھایا، علم شریعت کی اشاعت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم مرشد مہر علی لجپال کے تمام متوسلین کو علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ علم و عمل کے بغیر نجات نہیں ہے، خواہ عقیدت والے ہوں، خواہ نسب والے ہوں، خواہ نسبت والے ہوں۔ یہ نسبت اور نسب یہ علم و عمل کے بعد ہی فائدہ دیں گے، علم و عمل کے بغیر یہ ہرگز فائدہ نہیں دے سکتے۔ لہذا اولیاء کرام کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی محض نسبت پر نہ اترائیں، محض نسب پر نہ اترائیں، علم و عمل حاصل کریں۔ علم و عمل کے بعد نسبت بھی فائدہ دے گی، نسب بھی فائدہ دے گی۔ اللہ رب العزت اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مدرسہ قائم کرنا اور طلباء کو علم کی روشنی بانٹنا اور طلباء کا علم کی روشنی حاصل کرنا، یہ ایک ایسی محفل ہے جو سال ہا سال پر محیط ہوتی ہے۔ محفل مدرسے کے جو بانیان ہیں وہ محفل کرا رہے ہیں، اور جو طلباء ہیں وہ محفل سجائے ہوئے ہیں، اور ان محافل دینیہ جو ہیں یہ اصل میں حقیقت میں محافل ہیں جن کی امت کو ضرورت ہے۔ ان محافل سے عداوت رکھنا، ان محافل کی ویرانی کی سوچنا، ان محافل کے لیے یہ پراپیگنڈے کرنے، جھوٹ بولنے، وہ شخص اللہ کے نزدیک کتنا مغضوب ہوگا، اس پر خدا کا کتنا قہر نازل ہونے والا ہوگا جو ایسی علم کی مجالس اور علم کی محافل کو مضبوط کرنے کی بجائے ان کے ختم کرنے کے در پہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلاف کی تعلیمات کے مطابق علم و عمل والا بنائے، یہی اسلاف کی تعریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں مرشد مہر علی لجپال کی تعلیمات آپ حاصل کریں اور ان تعلیمات کو آگے شائع کریں، آپ کا وجود ہی تعریف ہے ان کی، پھر آپ کا ادارہ بھی ان کی تعریف ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر محض نسبت سے ہمیں فائدہ ہو جائے تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ نہ نسب فائدہ نہیں دیتا، نسبت کیا فائدہ دے گی؟ مریدین متوسلین جو متعلقین ہوتے ہیں ان کو اولیاء کرام سے نسبت ہوتی ہے نا، تو جب اولیاء کا نسب فائدہ نہیں دے رہا، اولیاء کی نسبت کو فائدہ دے گی؟ اللہ رب العزت ہمیں علم و عمل میں کامیاب بنائے اور علم و عمل کی اشاعت کرنے والا بنائے۔ رب کریم ہمارے معاملات کی کفالت خود فرمائے اور ہم سے یہ سعادت، ہمارے پلے میں یہ سعادت آ جائے کہ ہم علم و عمل کی خدمت کرتے ہی یہاں سے گزر جائیں، اور یہ آستانہ اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے، اور ہماری نسل میں اللہ رب العزت علماء پیدا فرمائے، علم والے، عمل والے، تقوی والے اور اشاعت دین والے۔ اللہ تبارک و تعالی سلاسل روحانیہ سے مستفید فرمائے۔ آخر میں مریدین متعلقین کو ایک پیغام اہم کہ جتنے بھی آستانہ عالیہ امام آباد شریف سے منسلک وفا شعار مریدین ہیں، ایک تو آج سے ان کو
سلسلہ قادریہ میں منسوب کیا جاتا ہے، وہ خود کو سلسلہ قادریہ سے بھی منسوب سمجھیں اور اپنے نام کے ساتھ آپ کبھی قادری کبھی چشتی لکھوائیں اور کبھی دونوں لکھوائیں اور قادری نام کو بھولنے نہ پائیں۔ آج کے بعد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی نسبت اور آپ کے روحانی تعلق کو جوڑ دیا گیا آستانہ عالیہ امام آباد شریف کی جانب سے، تو آج کے بعد آپ نے اپنے آپ کو قادری چشتی سمجھنا ہے۔ اور دوسری یہ وصیت ہے کہ ماہانہ ترتیب بنا لیں مریدین کہ درود تاج شریف ایک مرتبہ، 11ویں شریف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح محفل کریں اور کچھ لنگر تقسیم کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اصل میں 11ویں شریف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے حضور حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی نسبت مضبوط کرنا، لہٰذا 11ویں شریف میں آپ یہ التزام کریں کہ درود تاج پڑھیں، درود تاج کے ساتھ یہ ضرور پڑھیں درود تاج، اگر ممکن ہو سکے تو قصیدہ غوثیہ کا ورد کریں یا ورد سن لیں، اس کے بعد فاتحہ پڑھ کر اکیلے میں ہی اگرچہ ہوں آپ، لیکن 11ویں شریف تب بھی ہو سکتی ہے، کوئی محفل ضروری نہیں ہے۔ وہ روحانی محفل پھر اس طرح ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو فیضان اولیاء سے نور ملے گا اور آپ محفل اولیاء میں خود کو محسوس کریں گے، اگرچہ اکیلے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ 11ویں شریف ضروری نہیں کہ 11 یعنی 10 کی تاریخ کو اور مغرب کے بعد 11 شروع ہو جاتی ہے، بلکہ مہینے میں ایک بار آپ ایسا ضرور کریں، دن اگرچہ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے معمولات صوفیاء میں سے ہے کہ وہ 10 ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو مغرب کے بعد جتنا ہو سکے آپ اس میں ذکر اذکار کر کے حضور حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت طیبہ کی توجہ طلب کرنے کے لیے آپ اصالہ ثواب کریں۔ لنگر وغیرہ کا اگر کچھ انتظام ہو سکے تو ٹھیک ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن جس چیز کا التزام آپ نے کرنا ہے سلسلہ سے نسبت روحانیہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ختم پاک کا اہتمام ضرور کریں، اور ختم پاک میں جو ایک معروف طریقہ ہے آیات کریمہ پڑھنے کا جو قاری صاحب پڑھتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ درود تاج شریف پڑھیں، درود تاج شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر تو اس کے بعد دعا مانگیں، جس طریقے سے کہ دعا مانگی جاتی ہے اپنی حاجات کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے بھی اور اصالہ ثواب کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ و سلسلہ عالیہ چشتیہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آستان کو آباد شاد رکھے، اور غلطی اور جہالت کی وجہ سے جو اس آستانے سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل اس طرف پھیر دے، اور غداری اور بغاوت کے مزاج رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔